یہ کہانی میرے پرانے دوست بلال کے گھر سے جڑی ہوئی ہے۔ کراچی کے ایک اچھے محلے میں بلال اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور وقت کے ساتھ دوستی اتنی مضبوط ہو گئی کہ میں ان کے گھر کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ اس کے والدین مجھے اپنا بیٹا سمجھتے، بھائی بہن بھی مجھ سے کھل کر ملتے اور ہم اکثر شام کو بیٹھ کر چائے پیتے، فلمیں دیکھتے، آپس زندگی کی باتیں کرتے۔ بلال کی بہن سدیا، جسے گھر والے پیار سے سدی کہتے تھے، ایک نرم دل، سادہ اور باادب لڑکی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اس لیے میرے سامنے بالکل بے تکلف ہوتی، مجھے او بھائی کہہ کر بلاتی، اور میں نے بھی اسے ہمیشہ صرف بہن ہی سمجھا۔ ایک دن بلال کا فون آیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا گیا ہے، پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ گزشتہ رات گھر پر چھاپا پڑا تھا، والد اور چھوٹے بھائی کو تھانے لے گئے ہیں، اور اب گھر میں صرف اس کی بیمار اماں اور سدیا اکیلی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولا، بھائی بس تم ہی ہو جو اب ہمارا سہارا بن سکتے ہو، آ جاؤ نا۔ او میں فوراً ان کے گھر پہنچا۔ دروازہ سدیا نے کھولا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ خوف سے پیلا پڑا ہوا تھا، دوپٹہ سر پر نہیں تھا، گلا کھلا ہوا، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں اندر گیا، اماں بھی آئیں، دونوں کو دلاسا دیا، کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب جانے لگا تو اماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا آج رات یہیں رہ جاؤ، بہت ڈر لگ رہا ہے، گھر خالی سا لگتا ہے۔ پہلے میں نے منع کیا، لیکن بلال نے بھی فون پر زور دیا تو میں ٹھہر گیا۔ رات کو کھانا کھایا، اماں دوائی لے کر سو گئیں۔ سدیا نے میرا بستر ایک الگ کمرے میں بچھایا اور خود اماں کے پاس سو گئی۔ مگر آدھی رات کو دروازے پر زوردار دستک ہوئی، پولیس دوبارہ آ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا، پوچھا کہ بلال کہاں ہے؟ میں نے ایک پرانے دوست کو فون کیا جو وکیل تھا، اس نے بات کی اور کسی طرح مجھے چھوڑ دیا گیا۔ جب واپس آیا تو سدیا اور اماں صحن میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی سدیا تیزی سے اٹھی، میرے پاس آئی اور گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی جسے میں بہن کہتا تھا۔ اس کے آنسوؤں کی گرمی، اس کی لرزتی ہوئی باہوں کا احساس، اس کی خاموش چیخیں اور جسم کی گرمی، سب کچھ میرے دل میں اتر گیا۔ اگلی رات اماں نے میرا بستر اپنے کمرے میں ہی لگوا دیا۔ سدیا صوفے پر لیٹی رہتی اور میں فرش پر بستر لگا کر۔ اندھیرا، صرف ایک 0 واٹ بلب کی مدھم روشنی، اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی۔ رات گہری ہوئی تو میری آنکھ کھلی، نظر سدیا پر پڑی۔ وہ نیند میں تھی، سیدھی لیٹی ہوئی، اور اس کی سانسوں کی آواز میں ایک ایسی سکون تھا جو دل کو چھو لیتا تھا۔ اس کے جسم کی معصومانہ لچک، نیند میں بکھرے بال، سب کچھ ایک لمحے کے لیے مجھے بھلا دیا تھا کہ وہ میری بہن جیسی ہے۔ مگر فوراً میں نے خود کو جھٹکا، نظریں پھیر لیں، دل کو ٹھنڈا کیا۔ یہ امانت تھی، یہ اعتماد تھا، میں اسے کسی قیمت پر توڑ نہیں سکتا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد میں اپنے گھر چلا گیا، سوچا اب بس۔ مگر شام کو سدیا کا فون آیا، بھائی آج نہیں آئے؟ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے آہستہ سے کہا، ابھی کچھ دن تو آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، اماں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز میں ایک خاموش التجا تھی۔ میں پھر چلا گیا۔ رات کو ہم لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، کوئی سنجیدہ ڈرامہ چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں خاموشی چھا گئی۔ اچانک دروازے کی بیل بجی، بلال تھا۔ وہ تھکا ہوا اندر آیا، چند لمحے بیٹھا، اماں سے بات کی، پھر چپ چاپ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سدیا نے کہا، امی نے کہا ہے کہ آج بھی آپ ان کے کمرے میں سوئیں گے۔ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، میں تو اکیلا سونے کا عادی ہوں۔ سدیا نے شرارتی انداز میں کہا، یہ اماں کا حکم ہے بھائی جان، ماننا پڑے گا۔ میں دوبارہ اسی کمرے میں تھا، وہی مدھم روشنی، وہی گہری خاموشی، اور وہی دل کا امتحان۔ رات کے آخری پہر جب آنکھ کھلی تو سدیا کی معصوم نیند، جوانی کا بھرپور زور، اور اس کا سکون بھرا چہرہ، اور اس کی سانسوں کی ہلکی آواز، سب کچھ میرے دل کو چیر گیا۔ مگر میں نے پھر خود کو سنبھالا، نظریں جھکا لیں، اور دل کو یاد دلایا کہ کچھ رشتے صرف عزت اور امانتداری سے نبھائے جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک رات کی نہیں تھی، یہ ایک جذبے کی فتح تھی، ایک نفس پر قابو پانے کی کہانی تھی۔ سدیا کی معصومیت، اس کی خاموشی، اور اس کا بھروسہ میرے دل پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے امتحان دیتی ہے جہاں اصلی مردانگی اسی میں ہے کہ ہم اپنے نفس کو جھکا دیں اور کسی کے مان، کسی کی عزت کو اپنے دل سے بھی بلند رکھیں۔